اب آج کا پروگرام بلا تاخیر کے شروع ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے نام پیش کر رہا ہوں۔ آج کے متحدہ علماء کونسل بنارس کے اس اجلاس عام کی صدارت حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب اسد القادری، جو کہ کونسل کے سرپرست بھی ہیں اور اجتماعی رویت حلال کمیٹی بنارس کے صدر محترم بھی ہیں، آج کا پروگرام آپ ہی کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ حضرات اس کی تائید فرمائیں گے۔ میں تائید کرتا ہوں۔ صدارت کی تائید کے بعد آج کا پروگرام باضابطہ شروع کیا جا رہا ہے، جس میں جناب حافظ محمد زاہد صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جناب محمد زاہد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔ نعت پاک کی چند اشعار ملاحظہ کرنا بتا رہے، خاص ملاحظہ۔ ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی،
ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی، میرے حضور اقصی میں پہنچے جو دوستو، 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 سارے پیغمبروں کی امامت خرید لی، سارے پیغمبروں کی امامت خرید لی، سر دے کے عالمین کی دولت خرید لی، سر دے کے عالمین کی دولت خرید لی، سر دے کی کائنات کی دولت خرید لی، سر دے کے عالمین کی دولت خرید لی، سر دے کے کائنات کی دولت خرید لی، سر دے کے عالمین کی دولت خرید لی، اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی، اس فاطمہ کے لال نے جنت خرید لی، ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی، حسان نے حضور سے قربت خرید لی۔ السلام علیکم۔ شکریہ جناب محمد زاہد صاحب۔ متحدہ علماء کونسل بنارس کے آج کے اجلاس میں تشریف لائے ہوئے آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کافی دنوں سے ایک کوشش ہو رہی تھی کہ قوم و ملت کی قیادت کے لیے علماء کرام کے اوپر بھروسہ کیا جائے، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی بڑا دانشور اور مفکر ہو، جو علم قرآن اور علم نبوت ہمارے علماء کرام کے پاس ہے، اس کی روشنی میں وہ جو چیز دیکھتے ہیں، بہت بڑے مدبر اور مفسر اور جو فلسفی بھی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے جس نے علم نبوت اور علم قرآن کو حاصل کیا ہے۔ اور دور صحابہ کے بعد سے یہ تاریخ رہی ہے کہ جب تک قوم و ملت کی قیادت علماء کرام نے کی، اور ابھی حال ہی میں ملک کی آزادی میں علماء کرام کی قیادت میں جو لڑی گئی کامیابیاں ملی، اس لیے اس بات کو بہت ہی شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا تھا کہ بنارس کے تمام مکتب فکر کے علماء کرام کی ایک معتبر تنظیم عمل میں لائی جائے۔ الحمدللہ ساتھیوں کی کوشش کے بعد کورونا کی وجہ سے تاخیر ہوئی، نہیں تو امید انشاءاللہ اور پہلے بھی یہ ہو جاتی۔ یہ متحدہ علماء کونسل بنارس عمل میں آئی ہے۔ آج جس کا پہلا اجلاس ہے، میں اس کے جو 5 اہم اغراض و مقاصد ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات رہے کہ اس کے قیام کا کیا مقصد ہے۔ متحدہ علماء کونسل بنارس کے اغراض و مقاصد میں پہلا جو ہے وہ قومی و ملی مسائل میں سبھی مکتب فکر کے علماء کرام کا متحدہ طور پر امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی کے فرائض انجام دینا۔ جو دوسرا ہمارا مقصد ہے وہ تمام برادران اسلام کے درمیان اختلافی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے ممکنہ حد تک اتحاد و یکجہتی کی فضا ہموار کرنا۔ تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے وطن عزیز ہندوستان کی ترقی اور اس کی سالمیت کے لیے
بقدر استطاعت کوشش کرنا۔ چوتھا، ناگہانی آفات و حادثات کے پرآشوب حالات میں بلا امتیاز مذہب و ملت ملی اور دینی تقاضے اور خدمت انسانیت کے پاکیزہ جذبے کے تحت ہر مصیبت زدہ کے تعاون کرنا اور لوگوں کے اندر تعاون کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا اور اس کی اہمیت کو فروغ دینا۔ پانچواں ہے اپنے وطن عزیز ہندوستان کے آئینی حقوق، جمہوری نظام اور مذہبی آزادی کے دستور سے ہر خاص و عام کو باخبر کرنا اور اس کے لیے بیداری مہم چلانا۔ چھٹا ہے بلا تفریق مذہب و ملت تمام برادران وطن کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کی ضرورت پر زور دینا اور اس کے لیے عملی کوشش کرنا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم سب علماء کرام کی متحدہ قیادت کے زیر اثر اپنے وقار کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں بہت دیر آپ کے بیچ میں مخل نہ ہوتے ہوئے جناب تنویر احمد صدیقی ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور چونکہ یہ تنظیم رجسٹرڈ بھی ہوئی ہے اور اس کے لیے مولانا تنویر احمد صدیقی صاحب نے کافی جدوجہد کی ہے، ہماری گزارش ہے کہ آپ مختصر میں اپنی بات رکھیں۔ تنویر احمد صدیقی صاحب جو رابطہ کمیٹی ہے متحدہ علماء کونسل کی، اس کے بھی رکن ہیں اور لیگل ایڈوائزر ہیں ہماری تنظیم کے۔ متحدہ علماء کونسل بنارس کی آج یہ پہلی میٹنگ جس میں سبھی لوگ آج شرکت کر رہے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے میں اس میٹنگ کی صدارت کر رہے جناب صدر صاحب کی اجازت سے آپ سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی کوشش ہے کہ ایک اس طرح سے ایک اسٹیج پر ایک رائے کے ساتھ سارے لوگ ہیں جو اپنے مسائل کو، قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس متحدہ علماء کونسل بنارس کے اس بینر تلے، اس ٹرسٹ تلے اکٹھا ہوئے ہیں۔ جناب صدر صاحب اور اسٹیج پر بنارس کی وہ علماء ریسپیکٹڈ جو لوگ ہیں، جو علم کے ماہر ہیں، یہاں پہ ان سب لوگوں کی اجازت سے میں دو بات کہوں گا۔ ہال میں جو لوگ موجود ہیں ان سب لوگوں کو میرا سلام ہے، سلام عرض ہے۔ البرٹ آئنسٹین نے ایک بات کہا، جس نے ایٹم بم بنایا، میزائل اور ڈاکٹرن آف ریلیٹیوٹی کی تھیوری دیا، البرٹ آئنسٹین نے آخر میں ایک بات کہا کہ ٹرائی ناٹ ٹو بیکم اے مین آف سکسیس بٹ رادر ٹرائی ٹو بیکم اے مین آف ویلو۔ البرٹ آئنسٹین نے کہا جب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ایک سے ایک وہ انوینشن کر رہے تھے، میزائل سے لے کے ایٹم بم کی تھیوری تک، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک کامیاب آدمی نام پیدا کرنے، ایک کامیاب آدمی، سکسیسفل آدمی بننے سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ ایک ایسا آدمی بنے، ایسے آدمی بنے جو ویلو پہ، گڑ پہ، انسانیت پر، دنیا کے لیے کچھ ویلو دے سکے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ صرف نام پیدا کرنے سے، نام رکھ لینے سے کسی کا نام روشن ہو جائے، بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، اس طرح کی سوسائٹی، ٹرسٹ مشروم کی طرح بنی ہوئی ہے اور رجسٹرڈ ہے۔ تو ہمارا متحدہ علماء کونسل بنارس سے یہ استدعا ہے، یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ یہ جو تنظیم بنی ہے یہ ایک ویلو کی تنظیم بنے، ان تنظیموں کی طرح جو رجسٹرڈ ہیں سوسائٹی میں، 10,000 تنظیم رجسٹرڈ ہیں سوسائٹی میں، ٹرسٹ میں۔ تو ہمارے امین بھائی مولانا، ہمارے مفتی جناب باسط صاحب، سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی،
इन लोगों के अंदर वो जज्बा, वो एहसास, वो सोचो फिक्र ये आई कि भाई इस तरह की एक तंजीम बनिए जो एक गाइडिंग स्टार का काम करे। मुत्तहिदा उलमा काउंसिल रजिस्टर्ड ये जो ट्रस्ट हुआ, इसका मिशन और विजन ये सबसे जरूरी है कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हमारे लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। तो जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, मिशन है, 6-7 जो मिशन है हमारे भाई ने अभी बताया, इन सब मिशन के साथ ये इस मुल्क में आजादी के बाद, हम सिर्फ 2 मिनट रखना चाहेंगे कि आजादी के बाद इस मुल्क में ये हमारा जो इतना प्यारा मुल्क है, जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स हुआ, उसमें जो माइनॉरिटी, जो मुस्लिम सोसाइटी है, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका है, ये पीछे रह गया। ये पीछे इस मायने में रह गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि ये एजुकेशन में पीछे रह गया। हम आप देखेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है रिसर्च की कि चूंकि ये एजुकेशन में पीछे रह गया, इसके वजह से ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं, ये मेन स्ट्रीम में डेवलपमेंट के, किसी मुल्क के डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके। और जब मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके तो हमारी बस्तियां कमजोरों की बस्तियां बनने लगी, हमारी बस्तियां लाचारों की बस्तियां बनने लगी, हमारी बस्तियां छोटे छोटे मेहनतकश बिजनेसमैन की बस्तियां बनने लगी, एक अलग बस्ती बनने लगी। और जो इस मुल्क के डेवलपमेंट का जो मेन स्ट्रीम था, उससे हम कटते गए। तो हमारी इस मीटिंग में हमारा सबसे पहला ये थ्रस्ट होगा, जो मिशन होगा, जो थ्रस्ट होगा, वो ये होगा कि हम सारे मसाइल के साथ साथ, ये बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत है ये जो स्टेज पर बैठी हुई है, ये बहुत बड़ी ताकत, कुव्वत, बहुत बड़ी फिक्र इनके अंदर है। ये चाहें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस जनरेशन के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। तो पहला मिशन और विजन जो और है हमारे ऑब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ ये होगा कि हम कम से कम बनारस के अंदर जो हमारे लड़के और लड़कियां हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की पढ़ाई हो, क्योंकि आज के ज़माने में सब डिजिटल है, हर चीज़ डिजिटल है। अगर हम पीछे हट हो गए तो फिर आप समझ लें कि हम इस देश के में अपनी वो सलाहियत, वो अपना नहीं रोल प्ले कर सकते जो हमको करना चाहिए। इसलिए मुल्क वही तरक्की करता है जिसमें हर कौमें तरक्की करें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, किसी भी फिरके के लोग हो, सब तरक्की करें, सब डेवलप करें, सबको अपॉर्चुनिटी हो, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ राइट हो डेवलपमेंट का, तो वही मुल्क तरक्की करता है। हम यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, मगर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम किया, उन्होंने 300 साल तक काम किया। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस मिशन विजन पे काम करें, नंबर 1 एजुकेशन पे। और वो तब होगा, हमारे यहाँ बहुत से मदरसे हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं और स्कूल हैं, कॉलेज हैं, नेशनल इंटर कॉलेज है, जय नारायण है, बहुत से कॉलेजेस हैं। हम इन स्ट्रक्चर को और ज्यादा मॉडिफाई करें। नया स्ट्रक्चर बनाने की जगह, नया स्ट्रक्चर बनाने में करोड़ों रुपया लगेगा, नया स्ट्रक्चर बनाने में करोड़ों रुपया लगेगा। तो हम जो ये स्कूल हैं, हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, इनके जो ढांचे हैं, इनके जो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम मजबूत करें। दूसरी बात कि इन्हीं स्कूल में हम, इन्हीं स्कूल कॉलेजेस में हम कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। शाम के वक्त
जैसे 10 बजे से 4 बजे तक अगर कोई स्कूल चल रहा है, 7 बजे से 12 बजे तक चल रहा है, तो हम इसमें शाम को कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं जिसमें लड़कों को और लड़कियों को MBBS के लिए, नीट के लिए, बीएड के लिए और BHU में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया में इंट्रेंस टेस्ट के लिए उनको तैयार किया जाए। इंट्रेंस टेस्ट के लिए कोचिंग में वो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कोचिंग कराने का, तो BHU में इंट्रेंस टेस्ट है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस टेस्ट है, तो उन बच्चों को लोग तैयार करें, कोचिंग करें कि आप टेस्ट में लो। अगर वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हो गए, जामिया मिलिया में हो गए, तो उनको एजुकेशन सस्ती मिलेगी, उनको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जो प्राइवेट सेक्टर में देना पड़ रहा है। तो हमारा जो थ्रस्ट होगा वो पहला थ्रस्ट ये होगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके साथ साथ कि हमारे बनारस में जो भी कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान का रख रखाव, उसकी बाउंड्री, हमारे जो भी बनारस के अंदर हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स का रख रखाव कैसे हो, मस्जिदों का रख रखाव कैसे अच्छा हो। बहुत सी मस्जिदें हम बजरडिया में और लोहता में कई जगह जाते हैं, वहाँ का मस्जिदों की वो हालत वो सही नहीं है, बोस्ता हालत है। तो अगर आप सब लोग कोशिश करें तो उन मस्जिदों के स्ट्रक्चर को भी अच्छा बनाया जा सकता है। बहुत से छोटे छोटे मदरसे हैं, अगर कोशिश करें तो उन मदरसों को हम एक रीमॉडल कर सकते हैं। एक थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे तो रीमॉडल कर देंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों पे जो बहुत ही ज़रूरी है, हम इन सब चीज़ों पे काम करें। जो भी आपस में मसाइल हैं उन मसाइल को हल करें, और इस मुल्क के मेन स्ट्रीम में दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी इंडोनेशिया के बाद इंडिया है, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी इस देश की तरक्की में, इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश में अपना रोल प्ले करने में, इंटीग्रेशन के लिए काम करे, वो तभी होगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भी तरह की कोई उसकी बात नहीं है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको है, किसी भी तरह से वो नहीं है। आप आएँ, सरकार है, सब आपका साथ देंगी। आप देश के लिए काम करें, देश की इंटीग्रेशन के लिए काम करें। अपने जो कौम के लोग हैं वो जहाँ जहाँ कमज़ोर हैं, बहुत सी लड़कियाँ हैं जो पढ़ नहीं पाती, बहुत से लड़के हैं जो फीस नहीं जमा कर पाते, बहुत से यतीम बच्चे हैं, यतीम लड़कियां हैं। तो आइए हम सब लोग मिल के, आप सब लोग आगे आइए। इतने यतीम लड़कियां हैं, यतीम बच्चे हैं, उनके अंदर कुदरत ने इतना हुनर दिया है, उनको छोटे छोटे कारोबार लगाइए, उनको फाइनेंस कीजिए, वो छोटा छोटा बिजनेस खड़ा करें। और भी लोगों को आप देखें तो वो बिजनेस करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये जो कंक्रीट है, ये बुनियाद के पत्थर हैं। जब आप इन पे काम करेंगे तो कुछ दिन बाद दिखाई देगा कि ये एक डेवलप्ड कौम है, ये तरक्की याफ्ता कौम है, पावर वहां से जनरेट होगा। तो इन सब चीजों पर करें, और हमको पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मुत्तहिदा उलेमा काउंसिल बनारस इसमें कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वकील साहब। मुत्तहिदा उलमा काउंसिल की जो सुप्रीम बॉडी है वो मजलिस शूरा है, जिसमें सभी मसलक के 16 उलमाए किराम शामिल हैं। मैं एक बार उनके नामी पेश कर देता हूँ। और बनारस शहर की दो मोतबर उलमाए किराम, जो दो मोतबर शख्सियात हैं, वो मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के सरपरस्त हैं। जनाब हज़रत मौलाना गुलाम यासीन साहब काज़ी शहर बनारस हमारे काउंसिल के सरपरस्त हैं, और जनाब हज़रत मौलाना सूफ़ी ज़कीउल्लाह साहब असदुल क़ादरी भी मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के सरपरस्त हैं। उसके अलावा जनाब मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब नोमानी, मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब कासमी, मौलाना हारून रशीद साहब नक्शबंदी, मौलाना गुलाम नबी साहब ज़ियाई, मौलाना ज़फ़रुल हुसैनी साहब, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी,
مولانا احسن جمیل صاحب مدنی، مولانا اقبال صاحب سراجی، مولانا اشتیاق علی صاحب، مولانا نادر لطفی صاحب، مولانا ضیاء الرحمن صاحب ضیائی اور مولانا اسامہ صاحب سلفی، مفتی شمیم احمد صاحب حسینی اور مولانا ولی اللہ صاحب قادری، یہ مجلس شورا کے اراکین ہیں۔ اس کے علاوہ رابطہ کمیٹی ہے۔ شورا میں کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ شورا میں سب کی حیثیت برابر ہے، مساوی ہے۔ علماء کرام قوم و ملت کے مفاد کے پیش نظر جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو بروئے کار لانے کی ذمہ داری رابطہ کمیٹی کی ہے۔ ورکنگ کمیٹی کو ایک رابطہ کمیٹی کے نام سے جانا جا رہا ہے، جس میں صرف ذمہ داریوں کو دینے کے لیے عہدے بنائے گئے ہیں، ورنہ یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو مل جل کر قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ابھی شروعاتی دور میں کچھ لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ممبر سازی ہوگی، اس کے بعد اس کو نئے سرے سے تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ اس تمہید کے بعد اپنے علماء کرام کے خطاب کے لیے میں شروعات کرتا ہوں۔ جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں تمام علماء کرام سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وقت کا خیال رکھیں اور 10 سے 12 منٹ میں اپنی باتیں رکھیں، اس لیے کہ عصر سے پہلے پروگرام ختم کرنا ہے، اسی حال میں شادی ہے شام کو رات میں۔ جناب مولانا عبدالغفار سلفی صاحب اسٹیج پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدر محترم، علماء ذی وقار، شہر کے معزز اور محترم شہر بھر سے آئے ہوئے حاضرین، متحدہ علماء کونسل یہ شہر بنارس کی میں سمجھتا ہوں کہ منفرد تنظیم ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی ہے، اور کافی عرصے سے بنارس میں اس طریقے کی تنظیم کی ضرورت تھی۔ ہمارے یہاں اجتماعی رؤیت ہلال کمیٹی پہلے سے موجود تھی، مگر اس کے کام کرنے کا ایک الگ پہلو تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو، ایک ایسی تنظیم ہو جس میں سارے مسلک کے علماء ہوں، اور جو ملی مسائل ہیں، جو پوری ملت اور پوری قوم کو درپیش جو چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر وہ علماء غور و خوض کریں، امت کی رہنمائی کریں، اور ایک پیغام بھی عوام کے درمیان جائے کہ ہمارے اندر بھی اتحاد ہے، ہمارے اندر بھی تنظیم ہے۔ کسی بھی قوم کی بقا کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ایک یونٹی اور دوسری آرگنائزیشن۔ اتحاد اور تنظیم، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ کی تعداد جتنی بڑی بھی ہو، اگر آپ کے اندر اتحاد نہیں ہے اور آپ کے اندر آپ آرگنائزڈ نہیں ہیں، آپ منظم نہیں ہیں، تو تعداد کا کوئی مطلب نہیں۔ آج ہندوستان میں ہماری قوم کو اس طریقے کی قیادت کی ضرورت ہے۔ آج تمام مکاتب فکر کے علماء میں ایک سے ایک جینیس لوگ ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو ملی مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ملت کے مسائل پر بات کر سکتے ہیں، غور و خوض کر سکتے ہیں، مشورے دے سکتے ہیں۔ میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام کہنے کو متحدہ علماء کونسل کا پہلا پروگرام ہے، مگر یہ تاریخی پروگرام ہے۔ آج اس اسٹیج نے، اس پروگرام نے
بنارس کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو یہاں اکٹھا کر کے انشاءاللہ یہ بہت بڑا پیغام یہاں سے دنیا کو ملنے والا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری اسی کمزوری کی طرف نشاندہی کی۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع نہ کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ بھئی اختلاف ایک الگ چیز ہے اور دشمنی ایک الگ چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم سے کسی بات پر مناظرہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، گفتگو ختم ہو گئی، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ امام شافعی کا اپنا موقف ہے، سامنے والے کا اپنا موقف ہے۔ جب دونوں حضرات جدا ہونے لگے تو امام شافعی نے بڑی پیاری بات کہی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اختلاف تو کریں لیکن اختلاف کے باوجود ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر کریں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں اختلاف تو کریں، ہمارا نقطۂ نظر الگ ہو، آپ کا نقطۂ نظر الگ ہو، مگر دشمنی نہ ہو؟ اختلاف کا مطلب ہمیشہ دشمنی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ قرآن کریم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، نزاع نہ کرو، ایک دوسرے کو کمزور نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہندوستان میں ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں، ابھی آپ نے ہمارے صدیقی صاحب کا خطاب سنا، آج ملت کو بہت سارے میدانوں میں ضرورت ہے۔ آج بنارس اتنا بڑا ایجوکیشنل ہب ہے، بی ایچ یو جیسی یونیورسٹی ہے، ودیا پیٹھ جیسی تاریخی یونیورسٹی ہے، جو پوری دنیا میں جس کی اپنی ایک تہذیبی شناخت ہے، ایک تعلیمی شناخت ہے۔ آج سوال یہ ہماری قوم کا ایجوکیشن میں ریشیو کیا ہے، ہماری حصہ داری کیا ہے؟ ہماری قوم سے کتنے ڈاکٹرز پیدا ہو رہے ہیں، کتنے انجینئرز پیدا ہو رہے ہیں، کتنے آئی ایس آفیسر پیدا ہو رہے ہیں؟ میرے بھائی یہ کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ آج مسلم علاقوں میں ڈھنگ کے ہاسپٹل نہیں ہیں۔ آج کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا کتنی اموات ہوئی علاج کی قلت کی وجہ سے۔ کیا یہ مسائل نہیں ہیں جن پر ہمارے علماء غور کریں، ہم اور آپ غور کریں اور ان کا کوئی حل نکالیں؟ متحدہ علماء کونسل انہی عزائم کو لے کر کے قائم کی گئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے بھی خیر کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تنظیم جن عزائم کو لے کر کے، جن ارادوں اور اغراض و مقاصد کو لے کر کے قائم کی گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ اغراض و مقاصد پورے ہوں اور ملت اس کے پیغام کو سمجھے۔ میرے بھائیوں، اہل ایمان آپس میں ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ ایک بلڈنگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے۔ ہر مومن دوسرے مومن کو سپورٹ کرے، آپس میں ایسا رشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، کہ مسلمانوں کی آپس کی محبت، ہمدردی، رواداری، بھائی چارہ ایسا ہونا چاہیے کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کا بدن ہوتا ہے۔ اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر بدن کا کوئی ایک عضو بھی تکلیف میں پڑتا ہے تو سارے اعضاء اور پورا کا پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے اور انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آخری بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا کیونکہ پروگرام مختصر ہے اور ہمارے سارے علماء کو خطاب کرنا ہے، کہ آج متحدہ علماء کونسل میں کے اس اجلاس میں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے کندھے پر رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ آپ صرف دنیا میں یہ کہنے کے لیے نہیں آئے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین امت ہو،
لیکن تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تمہیں انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اور تم ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہماری اس کونسل کا جو مقصد ہے اس مقصد پر اس کونسل کو کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ملت کو کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ہم حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی کے خیالات سن رہے تھے۔ سب سے پہلے میں ایک چیز بھول رہا ہوں، میں مولانا شمیم احمد الحسینی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، میں نام آپ کا بھول گیا۔ اور مجلس شورا کے اراکین کی فہرست میں ایک نام چھوٹ گیا، مفتی نیاز احمد صاحب بنارسی صاحب کا، اور جو شورا کے کنوینر ہیں امین الدین صاحب، جو کہ روح رواں ہیں اس متحدہ علماء کونسل کے، انہی کی کوششوں سے اور ان کے ساتھ باقی ساتھیوں کی کوششوں سے عمل میں آئی ہے۔ میں تقریری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مجلس شورا کے رکن جناب مولانا اشتیاق علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے، شکم سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جاہل پیدا کیا تو جاہل رکھنا مقصود ہو، نہیں، بلکہ علم کے وسیلے قرار دیے۔ آگے فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہارے لیے کان قرار دیے ہیں، سماعتیں قرار دی ہیں، سننے والی ایک نعمت تمہیں دی ہے، اور آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اور تیسرے تمہیں عقل دی ہے کہ تم یہ علم کے ذریعے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمہاری جہالت دور ہو سکتی ہے، اور جب جہالت دور ہوگی، علم آئے گا تمہارے پاس، تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بڑی سے بڑی مشکلات سے سامنا کر کے اس کو حل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کی جو ہسٹری ہے، کہیں پہ مسجدیں ویران کی جا رہی ہیں، کہیں پہ مسجدیں مسمار کی جا رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں، بلکہ آپ بنارس میں دیکھیں اور بنارس کے باہر اطراف کے شہروں میں دیکھیں، ہر جیل میں کم سے کم 1000-2000 مسلمان بے قصور قید کیے گئے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ آخر ان کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ علم سے دور ہیں، یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، آپس میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، جس کے لیے اسلام نے نہیں کہا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تم سب ایک ساتھ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ جب انسان متحد ہوتا ہے تو اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا ہے، اور جب متفرق ہو جاتا ہے تو اسے ہر آدمی اذیت اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں جس قوم کو ابھرنا چاہیے، جس قوم چاہتی ہے وہ ترقی پائے، تو اسے چاہیے کہ علم کی طرف قدم کو آگے بڑھا دے۔ علم
حاصل کرے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو نجات ملے، اس کی فیملی کو نجات ملے، اس کے معاشرے کو نجات ملے، اس کے مذہب کو نجات ملے۔ علم ایک ایسی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑی طاقتوں کو گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، حالات حاضرہ کو دیکھیں، بڑی سے بڑی طاقتیں تھیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیں ایران میں شاہ کی حکومت ہزاروں سال سے تھی، لیکن علم ایک ایسی شے تھی، یہی علماء تھے۔ آپ دیکھیں پورے ہندوستان کی، پہلے ہندوستانی سے بات کی، جو آزادی ہوئی ہے آج مسلمانوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے، آج علماء دین کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ اس آزادی میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو حصہ لیا ہے وہ مسلمانوں نے لیا ہے، مسلمانوں نے قربانی دی ہے، اور مسلمانوں کے علماء نے اس کے لیے ابھارا تھا۔ ان کے مشن، انہوں نے مشن کو آگے بڑھایا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، کیوں ہم کمزور پڑ گئے؟ اس لیے کہ ہم علم سے دور ہو گئے، اپنے علماء سے دور ہو گئے، اور ہم جو ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے تھا وہ اس اتحاد کو ہم کھو بیٹھے۔ جب اتحاد کو کھو بیٹھے تو ہمیں ہر طرف سے پوچھا جا رہا ہے، ستم کیا جا رہا ہے۔ لہذا ایک رسول کی اور حدیث فرماتے ہیں آپ کے سامنے، رسول نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ واجب ہے، فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی علم حاصل کر لے تو دوسرے سے ساقط ہو جائے گا، نہیں، اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ جس طریقے سے مرد پر واجب ہے اسی طریقے سے عورت پر واجب ہے، بچے پر واجب ہے، جوان پہ واجب ہے، بوڑھے پہ واجب ہے۔ طلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کے گود سے گہوارے قبر کی آغوش تک، یعنی قبر تک کی تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم کی دو قسمیں رسول نے فرمائے، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ابدان ہے اور علم ادیان ہے۔ علم ادیان، علم دین، یعنی علم دین حاصل کرو، اس کے ذریعے سے تمہاری روح کو طاقت ملے گی۔ جب روح میں بیماری ہو جائے تو دین کا سہارا لینا، اور جب جسم میں بیماری ہو جائے تو طب کا سہارا لینا، ڈاکٹری کا سہارا لینا۔ یعنی اسلام دیکھیں انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے، دونوں کے تقاضے کو اگر پورا کیا ہے تو اسلام پورا کر رہا ہے کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ علم دو طرح کے، ایک علم دین ہے، ایک علم ابدان ہے، یعنی علم طب ہے۔ جب تمہارا جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹری کی طرف آنا، طب کی طرف آنا۔ تو ہمیں جو حاصل کرنا چاہیے تھا ہم اسے چھوڑ دیے ہیں، دوسرے اسے حاصل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں اسی کے ذریعے سے کچلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں شہر بنارس میں یہ بہت اچھا یہ مشن ہوا کہ جس میں تمام علماء، تمام فرقے کے علماء متحد ہو کر، یکجا ہو کر ایک اسٹیج پر جمع ہوئے۔ یہ ایک اسٹیج نہیں بلکہ بنارس کی یہ ایک مثال ہوگی جہاں پہ تمام فرقے کے علماء متحد ہو گئے ہیں، اور متحد جب ہو گئے تو یہی ایک کام ہے جس کی وجہ سے دشمن آپ کا پسپا ہوگا اور وہ لرزے گا، آپ کے پیچھے پھر نہیں پڑے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اسٹیٹ میں متحد ہیں، اسٹیٹ سے جانے کے بعد بھی اپنے معاشرے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں اسی طریقے سے متحد رہیں۔ شہر بنارس میں متحد ہوں، اور جب شہر بنارس میں اتحاد ہو جائے گا تو اطراف بنارس میں اتحاد ہوگا، اطراف بنارس میں جب اتحاد ہوگا تو اس کے علاوہ ملک ہندوستان میں اتحاد ہو جائے گا۔ اور جب تک مسلمان متحد نہیں ہوں گے اسی طریقے سے کچلے جائیں گے، پیسے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں ہمیں علم پہ کام کرنا چاہیے جس سے ہماری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی تقریروں میں سنا کہ ہم علم سے بہت دور ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہیں، انجینئر نہیں ہیں، پروفیسر نہیں ہیں، آرمی میں نہیں ہیں۔ ہمیں ان سب چیزوں کی طرف بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور اپنی قوم میں ان بچوں کو تلاشیں جن کا رجحان جو دماغ کے ذہین ہوں
اور وہ علم کے خواہش مند ہیں. اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی مدد کی جائے پیسے سے، ان کو اسکول نہ مل رہا ہو تو ان کو اسکول دلایا جائے، جس اعتبار سے بھی ہو انہیں آگے بڑھایا جائے. آج ہم انہیں آگے بڑھائیں گے، کل وہ دوسری نسل کو آگے بڑھائیں گے. اسی طریقے سے مسلمان اور اسلام قوی ہوتا ہوا نظر آئے گا. پھر یہی ہندوستان ہوگا جہاں پہ آذان کو روکا جا رہا ہے، مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے. پھر یہی دشمن ہوگا جو مسجدیں بنوانے پر مجبور ہوگا، یہی دشمن ہوگا جو آذان مائک سے دلوانے پر مجبور ہوگا، یہی دشمن ہوگا جو کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہوئے نظر آئے گا. یہی دشمن ہوگا جو آج ہمارے مسلمان بھائی قید خانے میں ہیں انہیں آزاد کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اصل مجرم قید خانے میں پہنچتا ہوا نظر آئے گا. پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اسی طریقے سے متحد اور اتحاد بنائے رکھنا اور توفیق دے کہ تمام مسلمان آپس میں متحد رہیں اور علم کی طرف گامزن رہیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل صالح نیک اور خیر کی طرف گامزن ہوتے ہوئے بغیر ملت فرق یا تفرقہ کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یہ انسان ہے، اس کی مدد کریں. پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ جناب مولانا اشتیاق علی صاحب. اب بلا کسی تاخیر کے میں رکن شورا جناب مولانا غلام نبی ضیائی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. جناب مولانا غلام نبی ضیائی صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی حبیبہ المصطفیٰ. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. صدق اللہ و صدق رسول اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم. محترم صدر عالی وقار اور آج کے اجلاس عام کی صدارت فرمانے والے صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا الحاج صوفی محمد ذکی اللہ صاحب اسد القادری داماد ظلہ النورانی، اور تمام علماء کرام، معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج متحدہ علماء کونسل کا یہ پہلا اجلاس عام ہے. بنارس میں بہت سی تنظیمیں بنی اور بگڑی ہیں، مگر یہ واحد تنظیم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی نمائندگی شامل ہے. بہت سی تنظیمیں ہیں لیکن یہ اپنی نوعیت کی واحد تنظیم ہے، اور اس میں جتنے بھی علماء کرام کی نمائندگی ہے، ہر عالم دین کسی بھی مسلک کا ہو وہ اپنی ذات میں تنہا نہیں بلکہ ایک انجمن ہے. اس کی طاقت، اس کی افادیت بہت بڑی ہے، بہت اہم ہے. پروردگار عالم کا شکر عظیم ہے کہ ہمارے امیر الدین بھائی نے بہت کوشش کی اور بہت جد و جہد کی، تب جا کر یہ مجلس اور متحدہ علماء کونسل کا قیام عمل میں آیا. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر. منزل مقصود تک اگر پہنچنا ہے تو محنت کرنا ہوگا.
ایک چونٹی ہے، اگر وہ اپنے منزل مقصود تک جانا چاہتی ہے، گرتی ہے، چڑھتی ہے، مگر اپنی ہمت نہیں ہارتی، اپنا حوصلہ نہیں ہارتی، وہ محنت کرتی رہتی ہے اور اپنی منزل مقصود تک جا کے پہنچ جاتی ہے۔ اس میں بڑی کوششیں کی گئیں، بڑی محنتیں کی گئیں۔ تمام مکتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے، عظیم المثال کام ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ بنام مسلم ایک پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا، اور اس لیے یہ مجلس اور متحدہ علماء کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا کہ آج ہمارے سامنے ہمارے مسلم معاشرہ میں بھی بڑی خرابی ہے، ہم اپنے مسلمانوں کے اندر بھی اصلاح معاشرہ کریں، اس کے لیے کمیٹیاں بنائیں جائیں کہ آج ہمارے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کا بھی ہونا ضروری ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عصری علوم کے ساتھ دینی علوم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ عصری علوم والے تو بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے، بیان جاری کرتے، مگر حدیث کو قرآن، قرآن کو حدیث بتانے والے بھی ہیں آج، اور وہ ڈیبیٹ میں بھی بیٹھتے ہیں۔ تو جہاں عصری علوم ہے اس کے لیے دینی علوم کا بھی ہونا ضروری ہے، اور جب دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، ہمیں علم دین کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے، ہمیں عصری علوم کا بھی ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب دونوں چیزیں ہمارے پاس رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی رکھی ہوئی ہے۔ اینڈ آئی سینڈ مائی بیسٹ وشز آن دس ہولی اوکیزن۔ میں اس مبارک موقع پر بہت اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور متحدہ علماء کونسل کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں بحمدللہ تبارک و تعالی، وہ بہت ہی سنجیدہ ہیں اور غور و فکر کرنے والے ہیں۔ آپ کے لیے ایسا لائے عمل انشاءاللہ ہم لوگ تیار کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو آگے کے لیے رہنمائی مل سکے۔ آج کا دور آپ جانتے ہیں کیسا دور ہے، کیسے حالات ہیں۔ ہندوستان میں ہمارا رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے اور ہم جو ہے یہیں پہ مریں گے، اسی سرزمین کے خاک میں ہم جائیں گے۔ ملک آزاد ہوا 1947 میں، آزادی کے بعد 1948 میں فادر آف نیشن مہاتما گاندھی کو گولی مار دی گئی۔ گولی مارنے والا ناتھو رام گوڈسے تھا۔ اسی وقت اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ ہندوستان میں دو نظریہ کے لوگ ہیں، ایک وہ نظریہ ہے جو جیے اور جینے دو کا ہے، اور ایک وہ نظریہ تھنکنگ ہے جو یہ کہہ رہی ہے اور یہ ظاہر کر رہی ہے کہ نہیں، ہندوستان ہمارا ہے اور ہندوستانی ہم ہی ہیں۔ مگر راحت اندوری نے کہا تھا کہ ہندوستان کسی ایک کا نہیں ہے، ہندوستان سارے ہندوستانیوں کا ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ پورا ملک جتنے بھی شہری ہیں، تمام لوگ ہیں، سب کا یہ ملک ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہندوؤں کا ملک ہے، جینیوں کا ملک ہے، بدھسٹ لوگوں کا یہ ملک ہے، عیسائیوں کا یہ ملک ہے۔ 7 مذہب کے ماننے والے، 7 دھرم کے ماننے والے ہیں، سب کا یہ ملک ہے۔ جنرلی اٹ از سین دیٹ ایوری فورس آپریشن اٹس اپوننٹ and crushes the weak, but the apostle of Allah did just the river. They left bloodthirsty enemies, forgive them and build thy church. یاد رکھو، ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم ہندوستان کے وفادار ہیں، ہم حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم ہندوستان کے تحفظ ایکتا کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ملک پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ملک پہلے ہے اور اس کے بعد دوسری باقی چیزیں ہیں۔ جب ملک متحد رہے گا، ملک کی سالمیت رہے گی، ملک کی ایکتا رہے گی، ملک کی اکھنڈتا رہے گی، تبھی ہم ہندوستان کے لوگ اس ملک میں امن و امان کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن عزیز ہندوستان ہمیں بہت پیارا ہے۔
ہم اس کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے آزادی کے بعد ثابت کیا ہے، 1965 کی جنگ ہو یا کوئی اور دوسری جنگ ہو، مسلمانوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی آزادی کو ہرگز بھلا سکتے نہیں۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ اس لیے آج یہ علماء کونسل جو متحدہ علماء کونسل ہے، اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ آزادی کے بعد بھی مہاتما گاندھی فادر آف نیشن یہ وہ شخصیت ہے جو ملک کی آزادی میں قائدانہ رول ادا کیا، اور ملک کی آزادی کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، if India wants to be a successful country, it must follow in the footsteps of امام حسین۔ اگر ہندوستان ایک ترقی یافتہ اور سکسیسفل کامیاب ملک ہونا چاہتا ہے تو اسے امام حسین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اور پھر آگے مہاتما گاندھی نے کہا، if I would have an army like 72 soldiers of Hussein, I would have one freedom for India in 24 hours۔ بہت بڑی بات کہہ دی۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس امام حسین کے فوجیوں کی طرح ایک بھی فوجی ہوتا تو میں ہندوستان کی آزادی کو 24 گھنٹے میں میں حاصل کر لیتا۔ تو ہمارا ملک چلے گا، ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ مہاتما گاندھی نے جو رہنما اصول بنایا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پہ چلتے رہیں گے۔ ہندوستان میں تو حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں، آتی جاتی رہیں گی، مگر ہمارا ملک آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا۔ لیکن ہم مسلمان، ہمارے اندر جو ہے برائیاں اور خرابیاں جو پیدا ہو گئی ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ کوئی بھی تنظیم ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس کے فاؤنڈرز ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، ان کو اپنی انانیت کو ختم کرنا ہوگا۔ انانیت کے بجائے خلوص کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے خلوص کے ساتھ کام کیا، اخلاص کے ساتھ کام کیا تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے۔ ورنہ آج کا وہ دور ہے کہ کسی شاعر نے ٹھیک کہا ہے، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکست پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی، جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی۔ اس لیے ہم حالات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ بحرانی دور سے کل بھی ہم گزرے تھے، آج بھی گزر رہے ہیں، مگر پیغمبر اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہر مشکل دور سے گزرنے کا ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک سیرت طیبہ وہ ہے جو مکی دور ہے، اور دوسرا آپ کی سیرت کا جو ہے حصہ جو ہے وہ مدنی دور ہے۔ 13 سال کے اندر اسلام کو کچلنے کے لیے مسلمانوں پہ کتنے ٹارچر کیے گئے، کتنا ظلم کیا گیا، مگر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رحم و کرم کا شاندار اپنا نمونہ عمل پیش کیا۔ صحابہ اکرام نے بھی صبر و تحمل کا کام لیا، کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ دین پر چلتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ظلم حد سے آگے بڑھتا ہے تو پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تمام اسلام کے دشمن تھے، مگر ان کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے، دین برحق ہے، دین رحمت ہے، کہ اسی پہ چل کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، تم میں کوئی آدمی بھی برا کام دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے کہ میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اگر اتنی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے اس کو روکے، زبان میں بھی طاقت نہیں تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے، مگر یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے۔
آج ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، ہمیں اپنے گریبان میں بھی سر ڈال کے سوچنا ہوگا۔ لیکن ایک بات جان لیجئے، اگر انفرادی برائی ہوتی ہے تو ایک شخص سے وہ برائی دور کی جاتی ہے، لیکن اگر اجتماعی برائی ہو رہی ہے، اجتماعی برائیاں ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اجتماعی طور سے اس کو روکنا ہوگا اور اس کو ختم کرنا ہوگا۔ متحدہ علماء کونسل، یونائٹڈ علماء کونسل کا قیام اسی لیے آیا ہے کہ آج ہماری قوم کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان سب کو ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعہ ہم دور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اصلاح معاشرہ کی بھی تحریک چلائیں گے اور ہمارے اندر تعلیم کی جو کمی فقدان ہے، تعلیمی معیار کو بھی ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے کوئی بھی آدمی ترقی کے آخری زینے پہ نہیں چڑھ سکتا۔ تعلیم اور علم کی گلی ایسی ہے کہ اسی گلی کو عبور کر کے ڈاکٹر سید ذاکر حسین اس ہندوستان کے صدر جمہوریہ بنے، ڈاکٹر فخر الدین علی احمد مرحوم اس ملک کے صدر جمہوریہ بنے۔ یہی نہیں بلکہ بے پی عبدالکلام جو سائنسداں بھی تھے، ایٹم بم کے خالق بھی تھے، وہ آج بھی ہیں، ان کی یادیں زندہ ہیں، ان کے اقوال زندہ ہیں، بھلے وہ دنیا میں نہیں۔ اس ملک کے سب سے عظیم منصب مسند صدارت پر فائز ہوئے اور یہاں کے صدر جمہوریہ بنے، تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو علم میں بھی آگے آنا ہوگا، عصری علوم میں بھی آنے ہوگا، دینی علوم میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ آج ہمارے سامنے جو چیلنج ہیں ہم اس کو سویکار کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر ان چیلنجز سے ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سانس تک اپنی زندگی کو نمونہ عمل بنایا، اور دنیا میں مسلمان کس طرح عزت اور آبرو کے ساتھ رہ سکتے ہیں، عزت کے ساتھ جینے کا ہمیں سلیقہ اور ہمیں شعور بھی بخشا ہے۔ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، ہمیں اپنے نبی کی باتوں کو ماننا ہوگا، ہمیں اللہ اور رسول کے راستے پہ چلنا ہوگا، تبھی ہم جا کر معزز بن سکتے ہیں، محترم بن سکتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، زمانہ گزر گیا، زمانہ آگے آنے والا بھی ہے، لیکن مسلمان اور ہماری حالت یہ ہے، کبھی ہم زوال، کبھی ہم ترقی، کبھی ہمارا عروج رہا، کبھی ہمارا زوال رہا۔ بجھی یہ شمع مسلم بارہا کی جگمگائی ہے، یہ تارا ٹوٹ جاتا ہے، درخشانی نہیں جاتی، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ اس لیے ہم پورے اتحاد، پورے اتفاق، پورے خلوص کے ساتھ ہم نے یہ متحدہ علماء کونسل بنام مسلم ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعہ ہمیں بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے۔ آپ حضرات کا تعاون چاہیے، دامے دیرمے سخنے ہمارا ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ متحدہ علماء کونسل آپ کے لیے لائحہ عمل بنائے گی، جس کے ذریعہ ہم دنیا میں، ہندوستان میں عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق لطیف عطا فرمائے۔ اگر ہم بگھر جائیں گے، ہمارے اندر انتشار اور ہمارے اندر اختلاف ہوگا، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آج یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں، یہ میز دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ایک گلاس یہ رکھا ہوا ہے، تنہا ہے، ہوا کے جھونکے آئیں گے اور یہ گلاس یہ اڑ جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر 10 گلاس اکٹھا ہو جائیں گے تو آدھیاں چلیں، چاہے کتنی ہی ہوائیں چلیں، مگر وہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اس میز کے اوپر اگر ایک قلم رہے گا، ہوا چلے گی، قلم ختم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ لیکن 10 قلم کو اگر ہم نے بنڈل بنا کے باندھ کے رکھا ہے تو وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا، گرے گا نہیں۔ تو اتحاد، یونٹی از اے بیسٹ پالیسی فار دی مسلم۔ مسلمانوں کے لیے اتحاد سب سے بڑا جو ہے طریقہ کار ہے، اور یہ سب سے بڑی اہم بات ہے، ہمیں اس پہ دھیان دینا ہوگا۔ آج اسلام اور مسلمان
اسلام کو نہ کل خطرہ تھا، نہ آج خطرہ ہے، اور نہ صبح قیامت تک خطرہ ہوگا۔ ہاں ہمارے وجود کو خطرہ ضرور ہے، ہمیں خطرہ ضرور ہو سکتا ہے، اس لیے وہ خطرے سے بچنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے ہمارے اندر طاقت پیدا کرنی ہوگی، اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ آج اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، کرش دی مسلم، مسلمانوں کو کچل دیا جائے، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کتنی سازشیں کی جاتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ہمت دی ہے، وہ ہمیں عزم دیا ہے، ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ ہم ان تمام چیلنج کا سامنا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قوت عطا فرمائے، عزم عطا فرمائے، اور اپنے ملک کی سلامتی، ایکتا، اکھنڈتا کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم مولانا غلام نبی ضیاء صاحب کو سن رہے تھے۔ آج ہمارے دو اہم رکن جو شورا ہیں، مفتی نیاز احمد صاحب بنارسی، ان کا کہیں پروگرام پہلے سے تھا، امید ہے کہ وہ وہاں سے واپسی میں یہاں شرکت کریں گے، اور مولانا ظفر الحسینی صاحب جو اس وقت عراق کے سفر پر ہیں، جس کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اپنی بیماری کے باوجود مولانا ہارون رشید نقشبندی صاحب نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا ہے، اور آج انہوں نے یہاں پر شرکت فرمائی ہے۔ وہ ہم آپ کا اس کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم۔ سامعین محترم، میری طبیعت ڈیڑھ ماہ سے علیل چل رہی ہے، اور بس اصرار تھا ہمارے احباب کا کہ میں آپ کے پاس آ گیا۔ بہت ہی خوشی کی یہ بات ہے، متحدہ علماء کونسل کن کن دشواریوں اور مشقتوں کی راہوں سے گزرنے کے بعد معرض وجود کے اندر آئی ہے، اور آج آپ کے سامنے ایک متحدہ کونسل نظر آ رہی ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد کے اندر سب سے بڑی غرض و غایت جو رکھی گئی تھی وہ اتحاد کی تھی، اور آج ہے۔ علماء کرام نے اپنا اتحاد پیش کیا، الحمدللہ علی ذالک۔ سبھی حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، مختلف عقیدوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں، بس کیجیے، ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ مسئلہ قوم و ملت کا ہو، مسئلہ ملک و وطن کا ہو، ہمیں اگر کوئی فیصلہ لینا ہے تو ہم متفقہ طور پر فیصلہ لیں گے، ہماری رائے کے اندر اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ متحدہ علماء کونسل آپ سبھی حضرات کو، یعنی اہل بنارس کو، کم سے کم یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ جذبات آپ کے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے، یہ اتحاد آپ کے اندر بھی ہو، چاہے وہ محلے کا اختلاف ہو، چاہے وہ اپنے خاندان کا مسئلہ ہو۔ آئیے اس خیر سگالی کے ساتھ اسے قبول کیجئے کہ اتحاد ہی وہ قوت و طاقت ہے جو آپ کو سربلند کر سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اکٹھا ہو کر کے تھامنا، ولا تفرقوا، اور اختلافات کے شرکار نہ ہونا۔
فرقوں کے اندر بٹنا نہیں، الگ الگ جماعتوں میں منقسم مت ہو جانا، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو علوی پورہ کا ہے، مدن پورے کا نہیں ہے، وہ مدن پورے کا ہے، للہ پورے کا نہیں ہے۔ ولا تفرقوا، تفرقوں کے اندر، فرقوں کے اندر، الگ الگ جماعتوں کے اندر نہیں۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد کا ہاتھ ہمیشہ جماعت کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ جب ہم اکٹھا ہوتے ہیں تب بات بنتی ہے، اور جب ہم مختلف ہو جاتے ہیں تو بات بگڑ جایا کرتی ہے۔ ہمارا عروج اسی بنیاد پہ کل قائم تھا، اور آج ہم جو زوال کے شکار ہوئے اسی اتحاد کو چھوڑ کر کے ہوئے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کی آزادی کے بعد سے شاید اگر یہ کہوں تو مجھ سے بھی عمر میں زیادہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیۃ القدسیہ۔ اس طرح کے جذبات شاید میری علم کے مطابق یہ پہلی بار تنظیمی شکل کے اندر سامنے آئے ہیں۔ اے اللہ تو اس کو باقی رکھ، اس کو باقی رکھ، اس کو باقی رکھ۔ اگر یہ بقا اس کی رہے گی تو انشاءاللہ العزیز اصلاح آپ کی بھی ہوگی، ہماری ہوگی، ہم آپ کے مددگار ہوں گے اور آپ ہمارے مددگار ہوں گے، اور ہم دونوں مل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو لازم گردانیں گے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا ہم نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ مسئلہ ملک کا ہو، قوم کا ہو، وطن کا ہو، کیوں ہم وطن کے نہیں ہیں، ہم وطن کا عروج چاہتے ہیں، ہم وطن کی ترقیات چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر سالمیت کے جذبات کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم انفرادی طور پر کہیں گوشہ نشینی اختیار کریں گے، جی نہیں۔ ملک کی محبت ہمارا اپنا ایک حصہ ہے۔ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ملک کی محبت کو ہمیں بتایا ہے۔ ہم اس زمین کے اوپر ہیں تو اس زمینداد سے وفاداری کریں گے، بے وفائی نہیں کریں گے۔ کل ہمارے بزرگوں نے وفاداری کی ہے، آج اسی نقش قدم کو ہم بھی چلیں گے اور وفاداری کے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پوری دنیا دیکھے گی کہ وفاداری کیا ہوا کرتی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تمہیں الگ تھلگ نہیں ہونا۔ دوستو، زیادہ بولنے کی قوت طاقت نہیں ہے، اصرار تھا کہ تھوڑا میں کھڑا ہو گیا، لیکن اپنی خوشی کا اظہار شاید میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں روز اول سے اس کے اندر شامل ہوں، روز اول سے، جب کوئی نہیں جان رہا تھا کہ ایسے کوئی منصوبے بن رہے ہیں۔ دو نوجوان، ایک امان اور ایک زاہد میرے پاس آئے تھے، تھوڑی سی بات کی تھی، میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس بات کو قبول فرما لیا، اور آج ہم بہت خوش ہیں کہ متحدہ علماء کونسل کی شکل کے اندر ہم کامیابی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے بینر تلے آپ سے مخاطب ہیں۔ خدا بندہ کریم ہم سب کے درمیان اتحاد کو مضبوط فرما، اور آپ کا اتحاد یہ ہوگا کہ علماء کونسل جو کچھ بھی فیصلہ کبھی بھی کرے گی، جو بھی کرے گی، اس کی تائید آپ کو کرنی ہے۔ اللہ توفیق حسن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے LIU کے انسپکٹر اور دیگر ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہم ان سب کا بھی متحدہ علماء کونسل کے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ تقریر سلسلوں کے آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب مولانا عبداللہ ناصر صاحب قاسمی رکن شورا اور صدر جمعیت علماء ضلع بنارس سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا عبداللہ ناصر صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد لا نبی بعدہ، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ
كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر قابل احترام حضرات علماء کرام، انتہائی قابل قدر شہر کے مختلف علاقوں سے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آج کے اس اہم ترین پروگرام میں شرکت فرمانے والے معزز سامعین کرام، بہت دیر سے آپ مختلف علماء کرام کے تصورات، خیالات، تأثرات سن رہے ہیں۔ ہر تأثر اپنی جگہ انتہائی قیمتی اور اہمیت کا حامل ہے، لیکن میں آپ کا ذہن اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو میرے عزیز حاجی سلمان شاہد صاحب نے اپنی تمہیدی گفتگو میں متحدہ علماء کونسل کے بنیادی اغراض و مقاصد کی کچھ دفعات پیش کی تھیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کونسل جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہ ہو کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ شہر بنارس کے مختلف مکاتب فکر کے اصحاب بصیرت علماء کرام کا ایک پلیٹ فارم پر ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک لگن اور نیک جذبے کے ساتھ بیٹھنا، یہ اپنے آپ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہر بنارس کے جن لوگوں نے اس جذبے کے ساتھ قدم بڑھایا ہے، ان کا یہ قدم صرف شہر اور صوبے کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے ایک بہترین مثال بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے اغراض و مقاصد کو جو عزیزم نے پیش کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لفظ لفظ پر غور کیا گیا ہے اور مہینوں غور کیا گیا ہے، اور تمام یہ علماء کرام جو جو اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، سب کی موجودگی میں کبھی لکھا گیا پھر کاٹا گیا، کبھی الفاظ جڑے گئے پھر اس کو مٹائے گئے، بڑے مرحلے سے گزر کر اس کا دستور العمل اور اس کے اغراض و مقاصد منصہ شہود پر اور منظر عام پر آپ کے سامنے آج پیش کیے ہیں۔ میں اس تنظیم کو اور اس اتحاد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس رب ذوالمنن کی بارگاہ صمدیت میں جذبہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، ساتھیوں نے قدم بڑھایا، اور برسوں کی محنت کے بعد آج ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں
کہ ہم شہر بنارس کے ارباب بصیرت کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے مقاصد کو، اپنے پیغام کو، اپنے درد کو، اپنے احساسات کو، جن کے تحت یہ تنظیم وجود میں آئی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے مقررین حضرات نے مختلف پہلو پہ گفتگو فرمائی اور اب اظہار خیال فرمایا۔ یقیناً ان کی ہر بات قابل قدر اور بڑی قیمتی ہے، لیکن میں آپ سے بحیثیت متحدہ علماء کونسل کے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے، تعمیر میں وقت لگتا ہے۔ وہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں اس کونسل کے بینر تلے وجود میں آئیں گی۔ وقت لگتا ہے، بنیاد رکھنے میں 10 منٹ لگتا ہے، عمارت بننے میں برسوں لگ جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ شخصیات، یہ نیک اور نورانی چہرے جو ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں، سب کا ایک جذبہ ہے، اور میں رابطہ کمیٹی کے ان پرجوش، پرخلوص، پرہوش اپنے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا دستور ہے اور دنیا کا یہ مزاج ہے۔ سنیں ہمارے وہ دوست جو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قدم قدم پر بحد امکان تمہیں مٹانے کی سازشیں ہیں۔ قدم قدم پر بحد امکان تمہیں مٹانے کی سازشیں ہیں۔ سنبھل کر نزاکتوں سے گزرنے والوں، سلام تم پر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم جناب مولانا عبداللہ ناصر صاحب کے خیالات سے مستفیض ہو رہے تھے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں مفتی شہر بنارس حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب نعمانی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مولانا عبدالباطن صاحب نعمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، کافی دیر سے آپ حضرات متحدہ علماء کونسل کے تعارف، اغراض و مقاصد اور اس تعلق سے کچھ دیگر تفصیلات کو سن رہے ہیں، اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس کونسل کے قیام کا مقصد اصلی کیا ہے۔ میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، اور چونکہ وقت بھی بہت ہی مختصر ہے، اپنے وقت کے اندر اس پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے، اس لیے بس ایک آیت کا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس روشنی میں کچھ بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بہت ساری نعمتوں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے، وہیں ایک نعمت یہ بھی
شمار فرمائی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپسی اتحاد اور اتفاق اور یکجہتی ہم آہنگی یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام برادران اسلام کو اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ اس نعمت کو اپناؤ، اسے استعمال کرو اور اللہ کے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو قوم نے اپنایا ہے، قبول کیا ہے، تھوڑی سی مختصر سی تعداد ہونے کے باوجود بڑے بڑے معرکے سر کر لیے ہیں اور دنیا کو ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑھا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو تمہارے دلوں کے اندر تالیف پیدا کیا، تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی بدولت آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ اور نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ کل مومن اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو جو پیغام اللہ رسول نے دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر زمانے میں جہاں بھی کہیں ہوں اور جیسے بھی ہوں، اس پیغام کو ہم قبول کریں، اپنائیں، اور اگر ہم اس پیغام کو برابر قبول کرتے رہیں گے، سینے سے لگاتے رہیں گے، اور دنیا کے بہت سارے اختلافات اور ساری چیزوں سے ہٹ کر کسی ایک چیز پر ہم متحد اور متفق ہوں گے، تو انشاءاللہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے پیشتر بہت سارے لوگوں نے اس تعلق سے گفتگو فرمائی۔ آپ نے سنا کہ اختلاف و افتراق کی وجہ سے اور یکجہتی اور اتحاد نہ رہنے کی بنا پر کتنے بڑے نقصان اور کیسے سخت ترین حالات، مشکلات اور مصائب کا ہمیں ایک طویل عرصے سے سامنا کر رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر جو اس وقت ہماری صورتحال ہے وہ نہایت ہی افسوسناک اور قابل رحم ہے۔ تو ان حالات کا ذمہ دار ہم جہاں دوسرے لوگوں کو بناتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ رسول کا دیا ہوا یہ پیغام ہم نے کتنا اپنے سینوں کو لگایا۔ ہم خود بھی ان صورتحال کے پیدا ہونے میں ذمہ دار اور ایک طریقے سے مجرم بھی ہیں۔ خانوں خانوں میں بٹ کر ٹولیوں ٹولیوں میں اور مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ کر اس طریقے کے جو حالات ہم نے اپنے بنا رکھے ہیں، اور دنیا کو جو ہنسنے کا جو ہم نے موقع دیا ہے، باقی قومیں بھی دیکھ کر کبھی کبھی مذاق بھی اڑایا کرتی ہیں کہ یہ مسلمان جن کو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اتحاد و اتفاق، یکجہتی کا درس دیا گیا ہو، آج یہ قوم کس طریقے سے مختلف خانوں کے اندر بٹھی ہوئی اور کس طریقے سے مختلف قسم کے نقصانات، مصائب و آلام سے دوچار ہے۔ کبھی کبھی ان حالات کے اوپر وہ جو غیر کمنٹ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، تو واقعتاً شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو انہی سب ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے متحدہ علماء کونسل کا وجود عمل میں آیا ہے کہ ہم ان پیغامات خداوندی اور رسول کو ہم اس کو گلے لائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اور دنیا کے لوگوں کو یہ درس اور ہم بھی پیغام دیں کہ آپسی تال میل، پیار محبت، اتحاد و اتفاق، اور جو اس طریقے کی یگانگت کی تعلیم اسلام کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے،
ہم بھرپور اس پر عمل بھی کریں اور ایک دوسرے تک اس کو عام بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اس کونسل کے بنائے جانے کا جو مقصد ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کے اندر ہم سب لوگوں کو بھرپور کامیابی بھی عطا فرمائے، جملہ شرور و فتن سے اس کے اراکین کی، ذمہ داران کی سب کی حفاظت فرمائے اور اس کو قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ حضرات نے بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ یہاں پر علماء کرام کے خطابات کو سنا ہے۔ بس آخری مرحلہ جناب صدر صاحب کے ناصحانہ کلمات اور دعا کے ساتھ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ تمام علماء کرام نے جن باتوں کی اپیل کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو عملی جامہ پہنانے میں تن من دھن سے لگیں۔ آج جو حالات ہیں ملک کے، ہم سب اس سے باخبر ہیں اور ہر آدمی ملک کی دشا و دشا سے واقف ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم علماء کرام کو اپنا قائد مانیں۔ ایک سازش کے تحت عوام کا رابطہ علماء کرام سے توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس غیب کو ختم کرنے کے لیے اور عوام کو علماء کرام سے رابطہ کرنے کے لیے، مربوط کرنے کے لیے متحدہ علماء کونسل کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ہم سب کے تعاون سے، ہم سب کے ساتھ کام کرنے سے انشاءاللہ ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ آج کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے اجتماعی رویت حلال کمیٹی کے صدر محترم اور سرپرست کونسل کے جناب حضرت مولانا صوفی ذکی اللہ صاحب اسد القادری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آپ کے کلمات کے بعد میں یہ شکریہ ادا کر دیں گے، پھر دعا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ صدق اللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ حضرات متحدہ علماء کونسل کی طرف سے منعقدہ اجلاس میں تشریف لانے والے، شرکت فرمانے والے علماء کرام کے بیانات سن رہے تھے۔ سب نے الگ الگ بیان کیا، لیکن ہر ایک کا جذبہ یہی تھا کہ کسی طرح سے جتنی مسلمانوں میں کمی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے آپ کے سامنے طرح طرح سے اپنی باتیں بیان کی، اور جو باتیں کمی کی تھیں انہیں بھی ظاہر فرمایا، اور جو ہونا چاہیے وہ بھی بیان فرمایا۔ لیکن جہاں
آپ حضرات موجود ہیں جو ہم سے اتفاق رکھتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے دن یہ چراغ جلے گا, بجھ جائے گا. بہت سی تنظیمیں بن کے ختم ہو گئی. یہ متحدہ علماء کونسل کتنے دن کام کرے گی؟ لیکن سنو, عزم محکم کے سہارے پہ بڑھایا ہے قدم. عزم محکم کے سہارے پہ بڑھایا ہے قدم. پھول سمجھیں گے جو کانٹوں پہ بھی چلنا ہوگا. ہم پورے جذبے کے ساتھ, پورے ایمان و یقین کے ساتھ آگے آئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہو کر اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے کوشش کریں, ان کی عزت, ان کے وقار اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں. یہ علماء کرام اپنے آپ کو, آپ بار بار سن رہے ہیں مختلف مکاتب فکر کے علماء, تو اس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں. مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں, سب کے سب اپنے عقائد اور اپنے ایمان میں اپنی جگہ پر مکمل ہیں. لیکن کوئی چیز ایک ایسی ہے جس نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ہے. تو اگر وہ چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ ذرا ایک مرتبہ بآواز بلند کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بتا دیجئے دنیا کو کہ ہم سب ایک ہیں. پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس کا ایمان میں کمی ہوگی چپ رہے گا, جس کا ایمان مکمل ہوگا وہ ضرور اس کلمہ طیبہ کو بآواز بلند پڑھے گا. اگر ہم رات کی تنہائی میں اکیلے میں اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو مجمع میں بھی ہم دنیا کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں. آپ حضرات مایوس نہ ہو, ہمارے پاس نظیر موجود ہے. کل جب اجتماعی رویت ہلال کمیٹی کی ابتدا ہو رہی تھی, اول صدر استقبالیہ میں تھا, اور اس وقت میں نے علماء کا استقبال کیا. آج یہ علماء ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان سب کے بیانات کو سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رہیں گے. نہ اجتماعی رویت ہلال کمیٹی بکھری, نہ متحدہ علماء کونسل بکھرے گی. یہ سب کے سب کوشش کریں گے اور ان کی کوشش صرف ایک ہوگی کہ ہم اپنے مفاد کے لیے کام نہیں کریں گے. ان سب کی یہ کوشش ہوگی ایمانداری کے ساتھ, یہ کوشش ہوگی کہ ہم تعصب سے کام نہیں لیں گے. ان کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے اور اپنے لوگوں کو نہ دیکھیں گے. ان کی یہ کوشش ہوگی کہ صرف ہم اپنے ہی بھائی چارے کو اور اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. نہیں, جب آپ اس جگہ پر آئے ہیں تو سچے بن کر کے دنیا کے سامنے پیش کیجئے کہ ہم سچے ہیں, سب کا بھلا چاہتے ہیں اور سب کا مفاد چاہتے ہیں. حضرات محترم, میری اس گفتگو سے آپ حضرات کو پورا اندازہ ہوگا کہ ہم ایک سمندر کے مانند ہیں جس کی تہ میں موجیں جوش مارتی ہیں. ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں, ان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. تو آپ ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف سے
तीर बरस रहा है, तन्हा एक ढाल सारे तीरों को रोकने के लिए काफी नहीं हो गई। हम सबको मिलके अपने दिफा के लिए ऐसी ढाल तैयार करनी है कि हर तरफ से आने वाले तीर को रोक सके और अपने आप को जिंदा रख सके। आप हमारी बात पर गौर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आपको दुनिया चाहती है मिटा देना, आपको दुनिया चाहती है मिटा देना, आपको दुनिया चाहती है मिटा देना। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, मैं इसकी तफसील पेश कर दूंगा किसी मौके के ऊपर, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सब मिटाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों तुम अपनी बका के लिए कोशिश करो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारा मददगार है। तुम मिट नहीं सकते जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा है अपनी बका का। तुम जब तक अपने परवरदिगार से उम्मीद रखोगे उस वक्त तक तुम जिंदा रहोगे। आज लोग कहते हैं मुसलमानों में इल्म की कमी है, हमें ये भी कोई बात हुई है? मुसलमानों में इल्म की कमी है इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहे। अच्छा, जितने डॉक्टर साहिबान हैं वही अपना काम बता दे। मुसलमानों में इल्म की कमी है। जितने लोग जी इल्म हैं और अलग अलग शोबे में काबिलियत रखते हैं, उनके कारनामे हम देखें। अरे कुछ तो कारनामा होगा, लेकिन हम उनसे मायूस नहीं हैं। हम जानते हैं कि ये सब काम करने वाले हैं, लेकिन अब तक इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि ये आगे आकर के अपनी कुव्वत, अपनी ताकत, अपने इल्म का मुजाहिरा करते। अगर हम आज मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के जरिया सारी दुनिया को पैगाम दे सकते हैं तो हमें यकीन है कि कल हमारी नक्ल हिंदुस्तान के शहर शहर में होगी। मगर ज़रूरत है कि हम अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। अरे कौन है, भाई भाई में इख्तिलाफ होता है, घर के बंटवारे में इख्तिलाफ होता है, पड़ोसी पड़ोसी में इख्तिलाफ करता है, लेकिन इख्तिलाफ होने का मतलब बेईमानी नहीं। बेईमानी करोगे तो सब बिखर जाएगा। इख्तिलाफ तो इसलिए है कि हम लोग निगाह करें क्या गलत है क्या सही, जो सही है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। हमारे उलमाए किराम हमसे ज़्यादा जानने और बताने वाले हैं। हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं कि आप हजरात को बता दें कि जहां सब हैं इन सब के साथ हम भी। बस ये जो कुछ का फैसला करें वो हिंदुस्तान के हर बसने वाले की भलाई चाहे। जितने भी बसने वाले हैं सबकी भलाई चाहें, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबका भला हो रहा है और मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। तो ज़रूरत है इस बात की कि मुसलमान उस नुकसान से अपनी कौम को बचाने के लिए कोशिश करें। हमारी बात तल्ख ज़रूर होगी, मैं कुछ सोच के बैठा नहीं था, लेकिन आपके बयानात सुन लेने के बाद दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि यहाँ से आप उठ के जाएं तो ये समझें कि ये उलमाए किराम, इनके कुछ मानने वाले हैं, 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 इनके मानने वाले कुछ हैं, इनके मानने वाले कुछ हैं, इनके मानने वाले कुछ हैं। ये सब अरे एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व कमर। मौलाना अल्लामा इकबाल झूठ नहीं बोलते थे। एक हो जाए
तो बन सकते हैं खुर्शीद और कमर, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। हाँ, ये उलमाए किराम अगर खाली अपने मुतक़िदीन को लेकर के एक जगह हो जाएंगे तो यही एक ऐसी कुव्वत, एक ऐसी ताकत और ऐसा पावर होगा जिसके जरिया बहुत सा बिखरा हुआ काम बनने लगेगा और हमारी कौम पूरे तौर पर तरक्की कर सकती है। मैं इन हजरात को मशवरा क्या दूं, ये लोग सब कुछ जानते हैं। मैं तो इनकी गुफ्तगू सुन करके अपनी बात बयान कर रहा था और ये चाहता था कि जो लोग भी हैं वो इसमें पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करें। अस्सय्यु मिन्नी वन्नस्रु मिनल्लाह, कोशिश मेरी तरफ से, मदद, अरे जोर से बोलो, कोशिश मेरी तरफ से, मदद अल्लाह की तरफ से। तो हमने कोशिश की है कि हम बनारस के मुसलमान इकट्ठा हों और अपने पेशवाओं के जरिया पूरे मुल्क की खुसूसियत के साथ शहर बनारस की रहनुमाई करे और उन मुसलमानों को अगर किसी तरह की कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसके लिए हम ऐसी कोशिश करें और ऐसे उसूल अपनाएं जिससे दुश्मनों को भी मौका न मिले। खूब समझो, इस वक्त हमारे शहर के अंदर जितने बैनर लगा रहे हैं और जितने बैनर लगाए जा रहे हैं उसमें शहर बनारस के अंदर सबकी नुमाइंदगी है मगर मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। आपने देखा होगा, नहीं है तो आज से गौर कीजिएगा, दीवारों पर लगे हुए बैनर देखिएगा, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, आप खुद ही जान लेंगे कि आप किस मंजिल में हैं। तो जो दुश्मन कर रहा है वह उसे करने दो, जो वो कर रहा है वो तुम मत करना। तुम कोशिश करना कि अपने शहर बनारस के जितने भी रहने वाले हैं सबको उरूज हो, सबकी तरक्की हो, सबको परवरदिगार आलम की तरफ से जो नेमत हमें मिली है वो सबको मिले और हर तरह से लोग कामयाब रहे। हर एक के दर्द व दुख में शरीक होना हम मुसलमानों का काम है। हर एक के दुख दर्द में शरीक होना किसका काम है, बोलो तो सही जी, मुसलमानों का काम है, अहले ईमान का काम है। हम सब के दर्द दुख में शरीक है, लिहाजा हमको ऐसी ही राह अख्तियार करनी है। आप हमारे मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा कर रहे होंगे मुझ में ताकत नहीं है बोलने की, ये तो जज्बा है जो बोल रहा है। बहरहाल जब तक सांस चल रही है उस वक्त तक मुसलमानों की बका और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी रिफ़त व अज़मत के लिए कोशिश करता रहूँगा और परवरदिगार से दुआ करता रहूँगा कि परवरदिगार हम सबको एक बनाए, नेक बनाए और परवरदिगार हम सबको ज़माने की ज़िल्लत से बचा करके इज़्ज़त का ताज हमारे सर पर रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप हज़रात हमारे मोहम्मद अमीन साहब और जनाब सलमान शाहिद साहब जो लोग के ड्राइवर हैं, बस इन लोगों से आप गुफ्तगू समाअत फरमाइए जो आखिरी होगी। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर ने जिस हौसले के साथ हम सबको दावत अमल दी है और तमाम पूरी मजलिस का जो निचोड़ पेश किया है वो बहुत ही जामे है।
اللہ تعالی ہم سب کو متحد ہونے کے لیے، ایک راہ پر چلنے کے لیے اور تمام آپسی اختلافات پر قوم و ملت کو جو ہے ترجیح دینے والا بنائیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جو کہ اس متحدہ علماء کونسل کے روح رواں تھے، اور یہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ اکیلے ہی چلتے ہیں جانب منزل، مگر کارواں بنتا رہتا ہے۔ میری مراد امین الدین صاحب سے ہے، جنہوں نے بہت کوششیں کی ہیں، نا امید ہو کے بیٹھے بھی ہیں، ناراض بھی ہوئے ہیں، یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کو منظور تھا، اور آج متحدہ علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم کو جو پیغام ملا ہے اس سے قوم و ملت کے اندر ہم پوری امید ہے کہ ایک نئی طاقت اور ایک نیا احساس اور جذبہ بیدار ہوگا۔ آئیے جناب امین الدین صاحب آپ سب کا شکریہ ادا کیجیے، اس کے بعد حضرت صدر محترم کی دعا پر محفل کا اختتام ہوگا، اور آپ حضرات اختتام کے بعد تشریف رکھیں گے، سب کے لیے ناشتے کا انتظام ہے، اس کے بعد جائیں گے۔ آئیے امین الدین صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ سبھی لوگ آئیں، حوصلہ افزائی کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ اس تنظیم کو کامیاب کرے اور سب لوگ آپس میں متحد ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ پروردگار عالم جل مجدہ، ہم متحدہ علماء کونسل کے جذبات کی مدد فرما دے۔ پروردگار ہم سے وہی کام لے جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے۔ پروردگارہ تیرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی و خوش ہو جائے۔ میرے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو ہمیشہ امت کی بھلائی کے لیے کوشاں تھے، اے پروردگار جب ان کا سامنا ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ ہم نے تیرے نبی کی امت کی خدمت کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کیا، اب تو میری مدد فرما اور میں لوگوں کی نصرت کر سکوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیں، آپ بیٹھے رہیں گے تو آسانی سے سب کو ناشتے کا پیکٹ تقسیم ہو جائے گا۔